کیا تھا اس بات سے کہ خبریں یہ ہیں کہ کراچی کی سیاست میں کچھ بڑا تہلکہ ہونے کو ہے اور کراچی کی سیاست سے کوئی بڑی خبر آنے کا امکان ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب جنہوں نے یہ منصب سنبھالا حال ہی میں، تو ظاہر وقت ہو گیا، وہ اس حوالے سے ایفرٹس کر رہے ہیں اور ان ایفرٹس کا اثر بھی جلد باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر سامنے آنے کا امکان ہے، یعنی کہ کراچی کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے جس کے مختلف دھڑے کہہ لیجئے، جو کہ پہلے سب ایک تو پھر سب اپنے نام سے اپنی پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا، ان سب کے ایک ہونے کا امکان ہے۔ اور آپ نے دیکھا پروگرام کے آغاز میں خود سابق گورنر نے یہ کہا کہ جو موجودہ گورنر ہے کامران ٹسوری صاحب، وہ اس حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ آپ بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں میڈیا میں ساری باتیں، یہ جاننے کے لیے خود گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گورنر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم وسیم مدامی بھائی، بہت شکریہ گورنر صاحب وقت دینے کا۔ سر یہ بہت خبریں ہیں دنوں سے کہ آپ اس حوالے سے بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں اور یہ آپ کے گرد یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس حوالے سے کوئی باضابطہ بس خبر جلد آنے کا امکان ہے، تو یہ ایسا ہی ہے؟ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے ایک ہونے جا رہے ہیں؟ جی دھڑے ایک ہوں اور ایک ایم کیو ایم پاکستان میں آئے، اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور ان کی رابطہ کمیٹی کے اوپر ہے۔ میں تو دیکھیں سیاسی نہیں کر سکتا کسی سے بھی، میں نے اخلاقی بات ضرور کی ہے، اور اخلاقی بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے، تمام سیاسی پارٹیوں سے میری یہ درخواست کی کہ آپس میں نفرتیں ختم کر دیں، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں شہر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے صوبہ ٹھیک کرنا ہے، اپنے لوگوں کو جو عوام ہے ان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ بد معذرت کے ساتھ ہم صرف ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے بڑا نقصان ہو گیا لوگوں کا۔ اس شہر کراچی کے اندر لوگ پانی سے محروم ہے، بجلی سے محروم ہے، گیس سے محروم ہے اور ٹوٹے پھوٹے راستوں سے گزر رہے ہیں اپنا دامن چاہتے ہوئے کیچڑ سے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 سالوں سے یا 10 سالوں سے شہر کراچی کے اندر کیا ہوا ہے، صرف ایک دوسرے سے ناراضگیوں نے، ایک دوسرے سے لڑنے نے اس شہر کے جو بنیادی حقوق اور کام تھے اس سے لوگوں کو دور کر دیا۔ تو سر آپ کی جب مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقاتیں بھی، اس میں بھی آپ نے ان کو یہی کہا ہوگا آئی ایم شور، تو ان کا کیا رد عمل تھا، وہ کیا کہتے؟ جی میرے پاس مصطفیٰ کمال بھائی بھی آئے تھے، میرے پاس ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی آئے اور باقی بھی سارے بھائی آئے ہیں۔ میں نے سب سے ایک ہی درخواست کی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چھوڑ دیں، ہم نے شہر ٹھیک کرنا ہے۔ اور مصطفیٰ بھائی نے بھی مجھے یہی بات کہی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ شہر کراچی جو روشنیوں کا شہر، ہمارا جو مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے اور اللہ نہ کرے بنے، اور ہم اس کو بننے نہیں دیں گے۔ میں کم از کم یہ اون کرتا ہوں کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، تو سر آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ صحیح ہے۔ بھائی نے بھی مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شہر کی رونقیں بحال ہوں۔ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے بھی یہی کہا، اور خالد مقبول بھائی کی جو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ سربراہ ہیں کہ پاکستان کے، ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ ہمارا شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کے جواب میں کچھ لچک نظر آئی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے ان کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، پی ایس میں اس کی جانت آ جائے۔ آپ کو لگتا ہے آج کی ان کی پوزیشن میں بہرحال ذرا لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس طرح تیزی سے کراچی کی جو معاشی صورتحال ہے وہ گر رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس شہر میں، جس طرح سے اسٹریٹ کرائم تیزی سے بڑھا ہے، ماؤں کی گودیں چھین لی گئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ این ای ڈی کالج کے نوجوان جو 3 مہینے بعد اپنی ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی ماں جس کی 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو مار دیا گیا، اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی۔ اسی طرح ہر دوسرے دن کراچی کا کوئی نوجوان، کوئی بیٹی جو اب اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے۔ اگر اس صورتحال کے بعد بھی تمام لوگ جو سیاست کر رہے ہیں اور کراچی کا درد رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس کوئی شرائط نہیں ہونی چاہیے سوائے ایک شرائط کے کہ ہم نے اس شہر کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کہہ رہے ہیں حتمی فیصلہ خالد مقبول صاحب کہیں گے، میں آپ سے ایک معصومانہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کی تصدیق یا تردید کر دیں بے شک
کہ چیزیں سمت میں جا رہی ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس نام کے تحت چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا فاروق ستار صاحب ہوں وہ سب ایک ہو جائیں اور سربراہی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی ہوگی. یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں ہم. میں صرف یہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ جو میری پارٹی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے جس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں, جس کی رابطہ کمیٹی موجود ہے, خالد بھائی نے بارہا اپنے تمام پریس کانفرنس اور صحافی بھائیوں کے سوال میں ایک بات ہمیشہ کی, اور اسی سوال اور اسی جواب کی وجہ سے میں بھی حیدرآباد گیا تھا خود چل کر, وہ یہ تھی کہ سب آئیں اور ایم کیو ایم میں آ جائیں اور ایم کیو ایم کو مضبوط کریں. تو خالد بھائی کا یہ سوال اس شہر کراچی میں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور خالد صاحب کا یہ پیغام ہم نے مصطفیٰ کمال تک پہنچا دیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا پہ بات کی تھی, مصطفیٰ بھائی نے اس دن بہت اچھی باتیں کی, وہ کراچی کی بہتری چاہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی جہاں مجھے یہ لگے کہ وہ کچھ بننا چاہتے ہیں یا کسی کو بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے یا خود کچھ بننا چاہتے ہیں. ان کی تمام باتوں کا محور یہی تھا کہ کراچی اور صوبے کے حالات اچھے ہوں. یہی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا خیال ہے اور خالد بھائی بھی اسی رائے کے. یعنی سر یہ تو ساری باتیں ہو رہی ہے کہ سارے دھڑے ایک ہونے جا رہے ہیں, پی ایس پی اور ایم کے ایم ایک ہو رہی ہے, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی آ رہے ہیں, ایم کے ایم پاکستان میں خالد صدیقی صاحب بیٹھیں گے. آپ ان کسی بھی باتوں کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ قیاس آ رہے ہیں, یہ غلط خبریں ہیں, یا آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے کیا معلوم, مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میرا تو بدامی بھائی معصومانہ جواب ہے آپ کو کہ شہر میں رونقیں, محبتیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں, اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ شہر پھر روشنیوں کا ہنستا بستا شہر ہے, اور کوئی اگر ادھر ادھر چلا بھی گیا تھا تو وہ اسی شہر کراچی میں واپس آ جائے گا. تو کراچی کی سیاست کے حوالے سے کوئی بڑی خبر متوقع ہے اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی ترقیاتی کاموں کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کراچی کو گرین اور کلین کرنا ہے, جرائم سے پاک کرنا ہے, اور سب نے محبتوں کے ساتھ اس شہر کو آگے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, کیونکہ کراچی معیشت کا شہر, جب ترقی نہیں کرے گا پاکستان ترقی نہیں کرتا, رک جاتا ہے. تو یہ رکی ہوئی معیشت جو ہے وہ کراچی کی ترقی سے منسلک. سر ایک بات بتا دیجیے گا, آپ سے پہلے جو سابق گورنر تھے عمران اسماعیل صاحب, انہوں نے بڑی کیٹیگوریکل بات کی اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے پروگرام میں آپ کے حوالے سے, اس کی تو آپ تصدیق یا تردید کر دیں چونکہ پریسائز تھی آپ کے حوالے سے. کیا بات کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ کامران ٹیسوری صاحب کی قیادت میں, کامران صاحب یا کچھ اور لوگ, دوسری طرف اشارہ تھا, کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سابق بانی ایم کیو ایم, نام لیا انہوں نے الطاف صاحب کا, ان کی قیادت میں سارے گروہوں کو اکٹھا کیا جائے, اور اس کی تو آپ تصدیق یا تردید کرتے ہیں نا. آپ کے نام کے حوالے سے سابق گورنر نے کہا آپ سے کچھ لمحات پہلے. دیکھیں سابق گورنر ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ایک اہم منصب پر انہوں نے میری طرح یہاں ٹائم گزارا ہے اور میں گزار رہا ہوں. آدمی کو اپنی پوزیشن کے حساب سے یا اس سے ہٹ جانے کے بعد بھی اس پوزیشن کی عزت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی بیان تو میں نہیں دے سکتا اور ان کی بات کا میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا, کیونکہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ اپنا ہی بتا دیجیے, آپ نے لندن میں کوئی رابطہ کیا ہے؟ میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو میں پریسائز بولوں, یہ تو سیاسی بات ہے نا, اصولی بات ہے. سابق قائد ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سنبھالنے کا کوئی امکان ہے یا یہ خارج سے امکان ہے چونکہ آپ کی ریڈ لائن؟ نہ تو میری اس چیز میں کوئی نالج ہے, نہ میرے نالج میں ایسی کوئی بات ہے. ہماری تو تمام بات چیت پاکستان کے اندر ایک ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ اور اس کی رابطہ کمیٹی سے ہوتی تھی جب تک میں ان کا ڈپٹی کنوینر. یعنی اگر ایسا کچھ ہوا, آپ نے کہا نا کہ دیکھیں سب آ جائیں, ایک ہوں تو اچھا ہے شہر کے لیے, اگر وہ بھی آ جائیں تو یہ اچھا ہے شہر اور جماعت کے لیے یا برا ہے؟ دیکھیں نہ تو میں نے انہیں آنے سے روکا ہے, تو معاملات اگر وہ قیادت سنبھالیں تو یہ شہر کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, میں اس معاملے میں کوئی سیاسی بیان یا کوئی رائے نہ دینے کا حق رکھتا ہوں, نہ میں دینا چاہتا ہوں. جس منصب پر اللہ نے مجھے وفاق کا نمائندہ بنایا ہے, میں تو صرف اس صوبے میں وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے اگر لوگوں کو اخلاقی معاملات میں مجھے برج بنانا ہے تو میں اس میں بہت اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے کی بھی کوشش کروں گا کہ اس کو اسی طریقے سے پورا کر سکوں. تھینک یو ویری